مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا تھا۔ ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ شراب کو چھوڑ دیا جائے اور جوئے کو چھوڑ دیا جائے۔ شراب کی حرمت تدریجاً ہوئی ہے۔ اسلام کا ویسے مزاج ہی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ انسان سے ایک چیز چھڑائی جائے جو بری ہے، گناہ ہے، اور نیکی کی طرف بھی آہستہ آہستہ اس کو لایا جائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسی کو تدریج کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی آیت کریمہ یہی نازل ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں شراب اور جوا دونوں لوگوں کی عادت میں، ان کی معاشرت میں، ان کے رہن سہن میں شامل تھی، بلکہ کثرت سے تھی۔ شراب کا پینا استعمال کرنا بھی کثرت سے تھا۔ گھر گھر گویا شراب کی فیکٹری تھا۔ ہر کوئی بندہ اپنے گھر میں شراب بناتا اور استعمال کرتا، اور کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی دعوت، کوئی پروگرام کھانے پینے کی وہ شراب سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے پر جوا بھی ان کے رگ و ریشے میں رچا بسا ہوا تھا، ان کی مزاج اور ان کی عادت کا حصہ بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ تشریف لائے اور پوچھا کہ بظاہر ان دونوں کے اندر وقتی طور پر جو فائدہ نظر آتا ہے، لوگوں کی نگاہ تو اسی کی طرف ہے، لیکن حقیقتاً جو ان کے اندر مضرات ہیں، نقصانات ہیں، شراب کی جان کے لحاظ سے نقصانات ہیں، صحت کے لحاظ سے نقصانات ہیں، اور جوئے کے مال کے لحاظ سے نقصانات ہیں، معیشت کے لحاظ سے نقصانات ہیں۔ ان کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں جا رہی، لیکن ہمارا وجدان اور ہماری چھٹی حس، فراست مومنہ، یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کسی حکم شرعی کے بارے میں، کسی کے حلال اور کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے تھے، بلکہ وحی الہی کا انتظار کیا جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اس پر بہت سارے صحابہ نے جب یہ سنا کہ اس میں معمولی سے ظاہری طور پر کچھ نفع ہیں، وقتی طور پر شراب پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، نفس کا حظ پورا ہو جاتا ہے، جوئے کی وجہ سے بظاہر مفت میں بہت سارا مال مل جاتا ہے جو جیت جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تو بہت سارے صحابہ نے تو اس کو بالکل اسی وقت ہی چھوڑ دیا کہ اگرچہ فی نفس ہی جائز ہے، بالکل حرام نہیں ہے، لیکن اس کے چونکہ نقصان زیادہ ہیں اور فائدے تھوڑے ہیں، تو پھر ایسا کام کیوں کیا جائے جس کے نقصان زیادہ ہوں، فائدے تھوڑے ہوں۔ تو بہت سارے صحابہ نے تو اسی وقت چھوڑ دیا، اور کچھ اس کے بعد بھی صرف یہ سمجھ کے کہ حرام تو نہیں ہے، جائز تو بہرحال ہے، استعمال کرتے تھے۔ تو پھر نماز کے کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ نماز کی حالت میں اگر اس سے پہلے قریب زمانے میں شراب استعمال کر چکے تھے تو پھر منہ سے کبھی کچھ نکل رہا ہے، کبھی کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم یہ آیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب شراب پی چکے ہو یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کر چکے ہو
تو اس وقت پھر تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پھر روکا ہے۔ یہ سورہ نساء کے اندر غالباً یہ آیت مقدسہ ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ پھر اور رک گئے کہ بھی جو چیز اتنا بری ہے کہ اس کی حالت میں عبادت نہیں کر سکتے اور وہ عبادت میں مخل ہے، اللہ کے قرب سے مانع ہے، نماز جیسی عبادت اس کی حالت میں مناسب نہیں ہے، تو یہ کام کیوں کیا جائے؟ لہٰذا بہت سنے اور نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی چونکہ حرام قطعی نہیں ہوئی تھی تو کچھ لوگ پھر بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ انما الخمر والمیسر رجس من، تو ان کے روکا تھا، یہ مردار ہیں، حرام قطعی ہیں، تو پھر جوئے سے اور شراب سے دونوں سے ہی اور چیزوں کو ساتھ ملا کے قطعی طور پر حرمت کا اعلان فرمایا۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت حرمت قطعی کا اعلان ہوا تو پھر جو بندہ جس حال میں جہاں تھا، اس کے پاس شراب تھا، چاہے ہاتھ میں اس کا جام تھا، فوراً گرا دیا، فوراً ہی بہا دیا۔ کہیں دعوت کی مجلس لگی ہوئی تھی، دوست احباب اکٹھے تھے، کھانے پینے کی محفل تھی اور اس کے اندر شراب دسترخوان پر موجود تھی، بازو کے ہاتھ میں گلاس جام تھے، لیکن ادھر مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے اعلان کیا، لوگو سن لو شراب حرام کر دی گئی ہے، تو اسی وقت گلاس انڈیل دیے گئے، اسی وقت دسترخوان سے شراب دور کر دی گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ گھروں میں جو موجود تھا ذخیرہ وہ بھی ضائع کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ضائع کیا گیا کہ مدینہ طیبہ کی ہر گلی میں پانی کی طرح شراب بہہ رہا تھا، حالانکہ شراب ان لوگوں کی عادت میں شامل تھی، ان کی محبوب چیز بن چکی تھی۔ اب اس کو چھوڑنا بظاہر یہ کہ ان گندی عادتوں میں سے ہے۔ آج بھی کسی کو اگر یہ گندی عادت ہو تو وہ کہتا ہے یکدم میں نہیں چھوڑ سکتا، چائے کی عادت یکدم نہیں چھوڑ سکتا، نسوار کی عادت یکدم نہیں چھوڑ سکتا، شراب کی عادت تو ان سے بہت بری اور بہت بڑی ہوتی ہے، گندی موذی متعدی عادت ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اتباع شریعت پر قربان جائیے کہ جس نے جس حالت میں سنا، جو ہی سنتے گئے اسی حال میں فوراً ہی ایسے چھوڑا کہ چھوڑنے کا کمال کر دی، انتہا کر دی کہ یوں چھوڑنے کا حق ہے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اثر یہ کہ کتنے عرصے تک جب کوئی بارش ہوتی تھی تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دوبارہ جب مٹی میں کیچڑ پانی ملتا تو اس سے شراب کی بو آتی تھی اور شراب کی رنگت بھی اس میں زہر ہو جاتی تھی۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک تاجر جو بحر سے مال تجارت کے طور پر نفع کمانے کے لیے اپنی موڑی اپنا اثاثہ لگا کر کے شراب لے کے آ رہا تھا، کتنا اس کے لیے گویا کہ مال تھا، سرمایہ تھا، اصل زر بھی لگا ہوا تھا، آگے نفع کی امید تھی، کامیاب تجارت کا آئٹم تھا، لیکن اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی ہے، شراب حرام قطعی ہو چکا ہے، مدینہ میں اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی لے کر کے آیا ہوں، میرا اتنا زر لگا ہے اور اتنے نفع کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا سب کو ضائع کر دو۔ تو اسی وقت بغیر کسی پس و پیش کیے، بغیر کوئی لیت و لال کیے، بغیر کوئی کیلو کال کیے، اسی وقت ساری کی ساری ضائع کر دی۔ آج ہم تو 10 روپے کا نفع نقصان پہلے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز تو چلی جائے گی لیکن 10 روپے والا گاہک بھی تو چلا جائے گا نا، تو ہم کہتے ہیں نماز چلو بعد میں پڑھ لیں گے، 10 روپے والا گاہک نہیں جانا چاہیے۔ آج ہم 10 روپے کی وجہ سے دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سے دنیا کے نفع نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی تھکا ہوا ہوں، وہ جی طبیعت نہیں چاہ رہی، وہ جی جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ جی اگر میں اٹھوں گا تو یہ دوست ابھی آئے ہیں مجھے ملنے کے لیے، یہ کیا کہیں گے بڑا بد اخلاق ہے، ہمیں بٹھا کر کے چلا گیا، یہ آتے اس مولوی کو نماز کی پڑ گئی، اس کو دین کی پڑ گئی۔ آج ہم چند دوستوں کی وجہ سے، صرف ان کی دل رکھنے کی وجہ سے اور ہماری معاشرت
ہماری سوسائٹی کا رواج اجازت نہیں دیتا، ہم نماز کو، دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہماری کوئی خوش اخلاقی ہے، یہ ہمارے کوئی اچھے اخلاق کی نشانی ہے، یہ بد اخلاقی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دین ایمان کی کمزوری بھی ہے۔ ورنہ جس کا ایمان اور دین کا معاملہ ہے، وہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سکے بیٹے کو کہہ رہے ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور وہ کافروں کی طرف سے جنگ میں شامل تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے اندر شامل تھے۔ بیٹا بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو ایک دن کہنے لگا، ابو فلاں جنگ میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں کافروں کی طرف سے تھا، تو مسلمانوں کی طرف سے تھا، تو میرے سامنے آ گیا تھا، میری تلوار کی زد میں آ سکتا تھا، اگر میں چاہتا تجھے مار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، لیکن تجھے باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم تو میرا بیٹا ہے، اگر اس وقت تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، میں تجھے خدا رسول کا دشمن سمجھ کے مار دیتا۔ اللہ کی محبت اتنا غالب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا غالب تھی کہ بیٹے ہونے کی حیثیت اور بیٹے ہونے کی محبت بھی اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یسألونک عن الخمر، آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شراب کے متعلق 10 بندوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب کے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے والا، چاہے وہ کرائے پر لے جا رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، کہ یہاں سے وہاں تک اٹھا کے کسی کی شراب پہنچا رہا ہے، اس پر بھی لعنت۔ شراب کے معاملے میں گواہ بننے والا، اس پر بھی لعنت۔ شراب کے معاملے کو لکھنے والا، اس پر بھی لعنت۔ شراب کے معاملے میں بائع اور مشتری کا وکیل اور ان کا نمائندہ بننے والا، اس پر بھی لعنت۔ شراب کے فیکٹری، شراب کے کاروبار میں ملازمت کرنے والا، اس پر بھی لعنت۔ 10 بندوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں ایسے لعنت فرمائی ہے جیسے سود کے متعلق بھی انہی 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سود اور شراب یہ نجس العین ہیں، کسی حال میں بھی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہیں، اور مسلمان کے ہاں یہ مال بھی نہیں ہیں، یہ ضائع ہیں، یہ اکارت ہیں، ان کی حیثیت پیشاب پخانے کی ہے، ان کی حیثیت کسی مالیت والی چیز کی نہیں ہے۔ ان کا احترام، ان کو مال سمجھنا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو فرمایا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، ہاں البتہ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے ظاہری طور پر کچھ نفع اور فائدے بھی نظر آتے ہیں، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بہت بڑا ہے، اس لیے ان کے نقصان کو دیکھو، نفع اور وقتی فائدے کو نہ دیکھو۔ وہ جی شراب سے طبیعت میں طاقت آ جاتی ہے، چستی آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، سب فضول ہے۔ اور جوئے سے مال بڑھ جاتا ہے، یکدم ہی غریب بندہ امیر ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل بکواس اور حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے۔ ایک ہے عملی طور پر ان سے بچنا، یہ بھی فرض ہے۔ ایک ہے ان دونوں کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا فرض ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی بندہ شراب کے حرام ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا تو یہ کعبہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرے تب بھی کافر ہے۔ ایک بندہ جوئے کے حرام ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا تو یہ کعبہ کے اندر طواف کرتا پھرے تب بھی یہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ حرام قطعی کو حلال سمجھ رہا ہے، اور حرام قطعی حلال گوین کافر شود۔ جو بندہ حرام قرآن کے حرام کیے ہو کو حلال سمجھے گا، یہ بیچارہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا،
ان کو حرام سمجھنا، عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے، یاد رکھیے، ورنہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔